بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again yet another program called Bachon Ki Sham has started with a new episode and with information and Islamic knowledge. So let's begin our program with the first segment, but before that I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ یہاں موجود بچے بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دے سکتے ہیں۔ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ چلیں رشاد بھائی سے پوچھ لیتے ہیں اس کا جواب۔ ایک بھی نہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، عید کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ آج کا سوال یہ ہے اور اس کا جواب ہمارے رشاد بھائی نے دے دیا ہے۔ تو اب بڑھیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکے اور مدینے کی بادب حاضیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اب اپنے پروگرام میں کلام شامل کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا اسماعیل بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ تو بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود کرم شگے بدگاہ تیرا، واہ کیا جود کرم شگے بدگاہ تیرا، نگی سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا، نگی سنتا گی نگی مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کعبہ مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اس کی گاہ کو کا نور دو دیکھا، اس کی گاہ کو کا نور دو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ پیارے بچوں اب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ننھے منھے سے چوزے کے بارے میں۔ تو آپ لوگ اس کہانی کو سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ اور اس کہانی کے بعد میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات بھی کروں گا، تو اس کے جوابات دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی ہاں، یہاں آواز کم آ رہی ہے، یہاں جوش کم ہے۔ سوالات کے جوابات دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے اپنے کہانی کی جانب۔ آئیے بڑھتے ہیں، کہانی سنتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک ننھے منھے سے چوزے کے بارے میں جس کو اس کی مرغی امی اسے بہت پیار سے رکھتی تھی، اس کا منہ دھلاتی، اس کا خیال رکھتی، اسے تیار کرتی اور روز نصیحت کرتی کہ دیکھو ابھی تم چھوٹے ہو، جب میں گھر پر موجود نہ ہوں تو ہرگز باہر نہیں جانا۔ ننھا چوزا بھی اپنی امی کی ہر بات کو غور سے سنتا اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ ایک دن اس کی امی یہی سب کچھ سمجھا کر گھر سے باہر گئیں تو کچھ دیر بعد چوزا گھر میں ٹہلنے لگا۔ ایک دم اس کی نظر باہر کی طرف پڑی تو اسے سامنے سے ایک چوہا آتا ہوا دکھائی دیا۔ چوزے نے پوچھا کہ چوہے میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ چوہے نے جب چوزے کو دیکھا تو اسے دیکھتے کے ساتھ ہی وہ لالچ میں آ کر اسے کھانے کی پلاننگ بنانے لگا کہ اسے کسی طرح اپنے بل میں لے جاتا ہوں اور وہیں اسے کھا لوں گا۔ چوزے نے چوہے سے کہا ارے کہاں کھو گئے، اب کیا سوچ رہے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چوہے نے چونک کر بولا کہیں نہیں، تم کیا ہر وقت گھر میں رہتے ہو؟ آؤ میں تمہیں اپنا گھر گھما کر لاؤں۔ چوہا چوزے کو اپنے بل کی طرف لے گیا۔ چوہا تو آرام سے بل میں گھس گیا لیکن چوزا پھنس گیا۔ چوہے نے یہ دیکھ کر چوزے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ چوزے کو تکلیف ہونے لگی تو اس نے کہا چوہے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے مرغی اماں آ گئی۔ انہوں نے جب اپنے بچے کو اس تکلیف میں دیکھا تو فوراً پیچھے سے کھینچ کر باہر نکالا اور چوہے کو بھی خوب مارا۔ ہم اگر اپنے بڑوں کا کہنا نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی نقصان ہو، تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا، جی ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیارے بچوں آپ نے آج کی کہانی سنی، اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ جی کون بتائے گا اس سے کیا سبق، کیا لرننگ حاصل ہوئی؟ چلو ریحان بھائی آپ بتائیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ان کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمارے ریحان بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ چلے جی پیارے بچوں
اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے، اور اس میں ہوں گے ہمارے ساتھ ریحان بھائی موجود. تو ان سے آئیے تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ ریحان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا ریحان بھائی، آج آپ بزرگوں کے عقیدے کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے؟ آج میں آپ کو بہت بڑے 3 علماء کرام کا بہت ہی مبارک عقیدہ سناؤں گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو آئیے سنتے ہیں ریحان بھائی سے 3 ہی بہت بڑے علماء کے کچھ عقیدے. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بزرگوں کے عقیدے. اور اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے. اور آج ہم امام طبرانی اور علامہ ابن المقری اور امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہم کا عقیدہ سنیں گے. پیارے بچوں، یہ تینوں حدیث پاک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ تینوں ایک ہی زمانے میں مدینہ منورہ کے ایک مدرسے میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. پیارے بچوں، ان بزرگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار شریف میں ہماری آوازیں بھی سنتے ہیں اور اللہ پاک کی عطا سے ہماری مدد بھی فرماتے ہیں. چلے آئے میں آپ کو ان تینوں بزرگوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پیارے بچوں، یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ تینوں بزرگ پڑھتے تھے، یعنی اسٹوڈنٹ تھے. ہوا کچھ یوں کہ ان بزرگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا. روزے پر روزے رکھتے رہے، مگر جب بھوک سے نڈال ہو گئے اور ہمت جواب دے گئی تو تینوں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگ بھوک سے بیتاب ہیں. یہ عرض کر کے امام طبرانی تو وہی آستانِ مبارکہ ہی پر بیٹھے رہے اور کہا، اس در پر موت آئے گی یا روزی، اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا. اور بچوں، امام ابو شیخ اور ابن المقری اپنے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک بزرگ 2 لوگوں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی میرے خواب میں تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں. چنانچہ جو کچھ مجھ سے اس ٹائم ہو سکا حاضر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چارے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، اعزاز نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی جنتی. تو پیارے بچوں، اس جناب نے پروگرام میں ہم نے کچھ نعرے لگائے اور بزرگوں کے عقیدے سیگمنٹ میں ہم نے 3 بزرگوں کے عقیدے کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی. تو پیارے بچوں، ہم بڑھیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ورڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام بچوں کی شام. تو پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ورڈ میپ آن میگنیٹک وال. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہوگا
اور ایک میگنیٹ نظر آ رہا ہوگا. تو یہ میگنیٹ میں یہاں بیٹھے موجود بچوں کو دوں گا اور یہ بچے جن کو میں پک کروں گا وہ یہ میگنیٹ یہاں اس میگنیٹک وال پہ پھینکیں گے اور جس سٹی پہ گیا, جس شہر پہ گیا, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے وہاں سے تعلق رکھنے والے بزرگ کے بارے میں ہمارے رشاد بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. آئیے یہاں سے کسی بچے کو بلاتے ہیں. جی یہ میگنیٹ کون پھینکنے والا ہے؟ جی چلے آپ آ جائیے, آ جائیے جی, تھوڑا پیچھے ہو جائیے گا اور بس. اچھا میں آپ کو ابھی آپ سمجھا دیتا ہوں, صحیح ہے. میگنیٹ آپ یوں کر کے پھینکیں گے, صحیح ہے, اور جس سٹی پہ گیا انشاءاللہ اس کے بارے میں ہمارے رحمت بھائی کو انفارمیشن دیں گے. جی پھینکیے. یہ بھی بہت دور چلا گیا, 2 شہروں کے بیچ میں. جی بتائیے اور پھینکیے. یہ بھی نہیں گیا. چلیں دوبارہ پھینک دیں. 3 چانسز ملیں گے, یہ تیسرا چانس ہے. یا اللہ, تیسرے چانس میں بھی پاس نہیں ہو سکے تو اور کوئی آئے گا؟ جی آپ آئیے گا. جی آپ پھینکیے گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے پھینکنا ہے. یوں کر کے پھینکیں گے آپ, صحیح ہے, اور جس سٹی پہ گیا اس کے بارے میں ہمارے رشاد بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. جی جی سبحان اللہ, الرشید کے بارے میں ہمارے رشاد بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے, تو آپ اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیے. جی رشاد بھائی آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ رشاد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا رشاد بھائی آج آپ کیا انفارمیشن دیں گے؟ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, الرشید سے تعلق رکھنے والے جن بزرگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کا نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ ربیع الاول کے مہینے میں 164 ہجری کو پیدا ہوئے. آپ کا نام احمد ہے, کنیت ابو عبداللہ ہے, اور آپ کے والد صاحب کا نام حنبل ہے. بچپن ہی میں آپ کے والد فوت ہو گئے, اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت آپ کی امی جان نے کی. آپ نے 15 سال کی عمر سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. آپ نے 4 سال تک محدث بغداد حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا. ان کے انتقال کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کوفہ, بصرہ, یمن, شام, عراق, مکے اور مدینے وغیرہ شہروں کا سفر کیا. آپ سچے عاشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. آپ نے 5 حج ادا کیے, جن میں سے 3 حج ادا کرنے کے لیے آپ نے پیدل سفر فرمایا. ربیع الاول کی 12 تاریخ 241 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار جنوبی بغداد میں دریا دجلہ کے مغربی کنارے الرشید میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک آپ کو برکت دے, مکے اور مدینے کی وعدہ بازیاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو نہ صرف یہ سیگمنٹ باقی دیگر سیگمنٹ اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے کوئز ٹائم. اور اس سیگمنٹ میں یہاں بیٹھے بچوں سے سوال جواب کروں گا. تو پیارے بچوں آپ ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی ہاں. تو آئیے پہلے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, مسجد میں داخل ہو کر کس چیز کی نیت کرنی چاہیے؟ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے. اعتکاف کی. اچھا اعتکاف. جی اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے رشاد بھائی. اعتکاف. جی ہاں اعتکاف. آپ تمام کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے, کون سے ہاتھ سے لین دین کرنی چاہیے, یعنی کون سے ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ سب مل کے بتائیے اس کا جواب. سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. تو پیارے بچوں اسی طرح اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. جی اگلا سوال ہے, بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ جی
بسم اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ جی آپ بتائیے، مائک لے کے۔ 19 19، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے گا۔ 19 دیکھ لیں آپ کا جواب غلط تو نہیں ہے، ایک بار آپ کو چانس دے رہا ہوں، 15 تو نہیں ہے، دیکھ لیں ایک بار۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ 19 اچھا 19، آپ بتائیے۔ 19 15 تو نہیں ہے، دیکھ لیں ایک بار۔ آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، خانہ کعبہ کے کتنے دروازے ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ 1 ایک، 4 تو نہیں ہے۔ جی اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ 1 جی آپ بتائیے۔ 1 اچھا آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ فرشتوں کے سردار کا نام بتائیے۔ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ ریحان بھائی آپ سوچ رہے ہیں اس کا جواب، یہ تو کافی آسان ہے، چلیں آپ بتائیے رشاد بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے، مائک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ ملک قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ سورہ ملک قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ جی چلیے سب مل کے بتائیے۔ 29 بارے میں جی ہاں 29ویں پارے میں، یعنی 29 پارے میں ہے۔ آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ جی اس کا جواب تو سب کو پتا ہے، چل سب مل کے بتائیے۔ جی ہاں ثنا پڑھی جاتی ہے، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان کا مبارک نام بتائیں۔ جی کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ آپ نہیں، جی نہیں، حضرت بی بی آمینہ۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی اور کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ جی ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے۔ 2 بار۔ 2 بار۔ جی اور کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے۔ 2 بار۔ 2 بار۔ اور کون بتائے گا اس کا جواب؟ چلیں آپ بتائیے۔ 2 بار۔ آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے، وضو کا آخری فرض بتائیے۔ چلیں آپ بتائیے۔ پاؤں دھونا۔ پاؤں دھونا، دیکھ لیں سر کا مسا کرنا تو نہیں ہے، دیکھ لیں ایک بار۔ پاؤں دھونا ہے۔ اور کون بتائے گا اس کا جواب؟ آپ بتائیے۔ دھونا، پاؤں دھونا۔ آپ بتائیے گا۔ دونوں پاؤں دھونا۔ اور کون بتائے گا؟ چلیے ریحان بھائی آپ بتائیے۔ دونوں پاؤں دھونا۔ آپ تمام کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اسی طرح سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا اور ماشاء اللہ سارے جواب درست ہوئے، ایک بھی غلط نہیں ہوا، سارے درست ہوئے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اب بڑھیں گے آپ کے کچھ کالز کی جانب۔ جی کالز۔ میرا نام جمیلہ اختر ہے، میں نانا منڈی سے بول رہی ہوں۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گی۔
कोई अजान नहीं दी जाती। جی ہاں کوئی اذان نہیں دی جاتی. آپ نے سوال کا درست جواب بتایا. نیکسٹ کال. मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ. मेरे प्यारे पैगंबर भाई, आज के सवाल का जवाब है कि ईद की नमाज के लिए आज़ान नहीं जाती बल्कि टाइम के लिए ऐलान किया जाता है. हम सब چینل آمین آمین. جی نیکسٹ کال. میرا نام عمیر دعا ہے, میں شاہپور جانا سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ایک کی نماز سے آزان نہیں دی جاتی. یہ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی نیکسٹ کال. میرا نام حافظ محمد ہشام ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے عید کی میں کوئی اذان نہیں دی جاتی. اب میں آپ کو نعت سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں صبر پانے والے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور ایک سوال کا درست جواب بتایا اور ایک بہت ہی اچھا کلام سنایا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو اب بڑھیں گے نیکسٹ کال کی جانب. میرا نام اویس عادل ہے, میں لالا موسیٰ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی. جی ہاں عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے, میں لالا موسیٰ سے پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میں آج ریل گاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیان نبی جنتی جنتی چارے اعلان نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے زوج نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے زوج نبی جنتی 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 جنتی. نیکسٹ کال. میرا نام حنین رضا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہوتی. جی ہاں عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں دی جاتی ہے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد شہد انصاری ہے, میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی وقت سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کن مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہوتی. جی ہاں عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں دی جاتی اور اسی طرح آپ تمام کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرا نام عبدالحنان. عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں ہوتی. جی ہاں عید کی نماز میں کوئی اذان نہیں دی جاتی ہے. راول پنڈی سے میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. جزاک اللہ خیرا. آمین
आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ, ईद की नमाज में कोई अजान नहीं होती, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, चाहे डोसरा सबसे आखिरी नबी, ए हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, ए शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, ए हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा को सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत को सबसे आखिरी नबी, आलिया का नजरिया आखिरी नबी, नजरिया तार को सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में कुछ नारे लगाए और हमने अपने प्रोग्राम में कुछ रिकॉर्डेड कॉल शामिल किए। कुछ ने कुछ नारे लगाए, कुछ ने सवाल का जवाब बताया, कुछ ने हमारा मदनी मकसद सुनाया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम तक पहुंचा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।